خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ غامدی صاحب تشریف فرما ہیں، آئیے آپ کا پہلا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، زیبا بات کر رہی ہوں میں لاہور سے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں بغیر اس کا مطلب جانتے ہوئے، خاص طور پہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ اس کا مطلب نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں ثواب حاصل ہوگا، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اس کو ہر حال میں سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کے بہت اچھے ترجمے دنیا کی ہر زبان میں ہو گئے ہیں، آپ جو زبان میں جانتے ہیں اس میں اچھا ترجمہ لیجئے۔ اب تو اگر آپ پڑھنا بھی نہیں جانتے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس کا ریکارڈ سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع پیدا کر دیے ہیں، آپ کو ہر زبان کا ترجمہ سننے کے لیے مل جائے گا، تو قرآن کو ہر حال میں سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ بے اعتنائی کا رویہ ہے کہ آپ اسے سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اجر اور ثواب کے سارے وعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے سے متعلق ہیں، یعنی اجر اور ثواب کے لیے بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو سمجھ کر پڑھیں گے تو اجر ملے گا۔ بے سوچے سمجھے کسی کتاب کو پڑھنا یا آنکھیں بند کر کے اس کتاب کو پڑھنا، یہ کتاب کے ساتھ اہانت کا رویہ ہے۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ کتاب نازل اس لیے کی گئی ہے، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اس سے اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ تو آیتوں پر غور کرنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا، یہ چیز تو اس کتاب کے نازل کرنے کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کو الگ رکھ کے آپ قرآن مجید کی کسی تلاوت سے کوئی ثواب نہیں کما سکتے۔ ہم صاحب کوئی گنجائش نہیں ہے جو لٹریچر ہمارے پاس ہے، خود قرآن مجید یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، کہ بے سمجھے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا کوئی تصور ہی نہیں، کوئی تصور نہیں۔ معلوم نہیں پیدا کیسے ہوا ہے۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، عربی زبان ان کی زبان تھی، صحابہ کرام ہمیشہ اس کو سمجھ کر پڑھتے تھے، اجر و ثواب کے جتنے وعدے ہیں وہ اس کے لیے کیے گئے ہیں۔ یعنی جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور اجر اور ثواب یہ اصل میں ضمنی چیز ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابھی قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں یہ بیان کر دیا کہ یہ بابرکت کتاب نازل کس لیے کی گئی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ یہ کہا جاتا تاکہ تم اس کی تلاوت کر کے ثواب حاصل کرو۔ آپ کو پورے قرآن میں یہ آیت کہیں ملتی ہے؟ یہ کہا گیا ہے کہ یہ مبارک بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اس کی آیتوں پر غور کر کے ہدایت حاصل کرو اور اہل عقل اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا یا تم کرو گے تو وہ باعث اجر ہے، وہ باعث اجر ہوگا تمہارے لیے۔ یہ ہے اصل چیز۔ اچھا جناب، ایک ریکارڈڈ کال سنتے ہیں۔ ہمارے پاس خواتین حضرات یہ سہولت بھی موجود ہے کہ آپ اپنی کال ریکارڈ کرا سکتے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے ایک ریکارڈڈ کال چلاتے ہیں۔ محمد یوسف صاحب لاہور سے۔ السلام علیکم سر، میں لاہور سے محمود یوسف بول رہا ہوں۔ ایک لڑکی اپنے والدین کے گھر میں موجود تھی، اس کے شوہر نے اس کو ایک خط کے ذریعے 3 طلاقیں دے دی۔ اب بعد میں اس نے وہ اپیل کی یونین کونسل میں، تو 90 دن کے اندر اندر وہ شوہر نے صلح کر لی، لڑکی کو لے گیا۔ لیکن علماء کہتے ہیں یہ بالکل طلاقیں 3 ہو گئی، اب لڑکی وہاں جانا بالکل حرام ہے۔ مہربانی کر کے ذرا تفصیل سے ذرا اس مسئلے پر روشنی ڈالیں۔ ہم نے مملکت کا ایک نظم بنایا ہے اور اس میں ہم نے کچھ ادارے بنا دیے ہیں۔ طلاق اگر تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ قرآن مجید میں بیان ہو گیا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ہر حال میں 1 طلاق دینی ہے، ایک وقت میں 3 طلاق دینا یہ ایک حرام فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے طلاق دی ہے تو پھر تو کسی یونین کونسل، کسی ادارے کے دخل انداز ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی غلط طریقہ اختیار کیا ہے اور پھر اس میں آپ نے کسی ادارے کی طرف رجوع کر لیا، تو اس ادارے کی حیثیت پھر قاضی کی ہوتی ہے، اس کے سامنے معاملہ چلا گیا، اب جو فیصلہ وہ کرے گا وہی فیصلہ نافذ العمل ہوگا۔ تو یہاں آپ کے خیال میں جو کچھ ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، علماء کا اعتراض بجا نہیں ہے؟ میرے نزدیک تو علماء کو اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ قاضی کے فیصلے پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں غلط فیصلہ کیا ہے، لیکن نافذ اسی کا فیصلہ ہوگا، دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے۔ اور اس میں قابل اصلاح بات یہ بھی ہے کہ جب طلاق دی جائے تو 1 طلاق دی جائے۔ ہر حال میں یہ طریقہ غلط طریقہ ہے، یہ اللہ کے قانون کے ساتھ کھیل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تم اللہ کے قانون کے ساتھ کھیل رہے ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، صحیح طریقے سے طلاق دینی چاہیے، اور وہ ایک وقت میں 1 ہی طلاق ہوتی۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔
جی مجھے گاندھی صاحب سے سوال کرنا تھا جی ارشاد. کہ جیسا نے پچھلے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ بائبل ضرور پڑھنی چاہیے اس کے پڑھنا مسلمانوں کو، جی جی جبکہ بائبل میں بہت سی ایسی چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں جو کہ نامناسب ہیں، پڑھنا مشکل ہے ان کا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جیسا بائبل سے مراد صرف زبور انجیل ہے، یا وہ ساری چیزیں جو 40-42 کے قریب ہیں چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں مختلف لوگوں نے، وہ ساری مراد ہوتی ہے؟ بائبل میں تو سب کچھ شامل ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا بہت شکریہ. بائبل تو ایک مجموعہ ہے جس میں تورات بھی ہے، جس میں زبور بھی ہے، جس میں انجیل بھی ہے، انبیاء کے صاحب بھی ہیں، اور پھر بنی اسرائیل کی تاریخ ہے اس کے اندر. تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات جن کتابوں میں ہیں، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں. اور بائبل کو اگر آپ ہسٹری کے طور پر بھی پڑھتے ہیں تو اس سے بھی بہت سے معاملات، مسائل کے بارے میں آپ کو بصیرت حاصل ہوگی. بس شرط صرف یہ ہے کہ جو کچھ آپ پڑھیں اسے قرآن کی روشنی میں پڑھیں. یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید اس وقت بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی ادنا تغیر کے ہمارے پاس موجود ہے. جیسے اللہ نے اس کو نازل کیا، اللہ کے پیغمبر نے اس کو حاصل کیا، جس طریقے سے دیا ویسے ہی وہ ہم تک پہنچ گئی ہے. تو آپ اس کو معیار بنا کر پڑھیں، پھر کوئی خطرہ نہیں ہے. میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ ان قوموں کی تاریخ سے واقف ہوں گے، آپ انہیں جانیں گے. اور خود قرآن مجید بیشتر مقامات پر اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کا حوالہ دیتا ہے، یا ان چیزوں کے بارے میں اجمال سے کام لیتا ہے جن میں تفصیل وہاں آپ کو مل جائے گی. تو پڑھنے میں کوئی معنی نہیں ہے، لیکن آپ جب پڑھیں کسی چیز کو، اور خاص طور پر دین سے متعلق کسی چیز کو، تو اللہ کی کتاب کی روشنی میں اس کو دیکھیں. عام صاحب انہوں نے کہا کہ اس میں نامناسب چیزیں بھی ہیں، ایسے مجموع میں ایسی بات ظاہر ہے کہ تاریخ بھی ہے نا اس میں، تو تاریخ تو انسانوں نے لکھی ہے، تو اس میں بعض ایسی چیزیں بھی آ گئی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں موضوع نہیں ہیں. ظاہر ہے اس میں اس طرح کی، وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ تورات زبور انجیل میں نہیں ہے. وہ یعنی اصل میں انبیاء جو کے اعتبار اس سے کا، وہ چیزیں ٹھیک نہیں لگتی. جی ظاہر ہے کہ وہ ان کی ہسٹری بھی ہے نا، وہ بھی انہوں نے بیان کی ہے. جیسے ہمارے ہاں تاریخی کتابیں ہیں، میں آپ کو اپنے ہاں کی بہت سی تاریخی کتابوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں، اس میں کیسی نامناسب چیزیں ہیں. آپ کے یہاں روایات کی کتابوں میں، آپ کے یہاں فضائل کی کتابوں میں، آپ کے یہاں تاریخ کی کتابوں میں ایسے ایسے قصے، ایسی کہانیاں ہیں. آپ کی تفسیر کی کتابوں میں جو اسرائیلیات آتی ہیں وہ اسی طرح کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اس میں بھی انسان کو اپنے اندر یہ بصیرت پیدا کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں چیزوں کا جائزہ لے. لیکن وہاں وہ بائبل کا حصہ ہے. جی یقین، بائبل تو ایک مجموعہ ہے نا. جس طریقے سے ہمارے ہاں مثال کے طور پر قرآن کو، حدیثوں کو، تاریخ کے ابتدائی ماخذ کو اکٹھا ایک مجموعے میں چھاپ دیا، اس کا نام بائبل دے دیا، اس کا نام بائبل. لیکن آپ نے یہ ضرور فرمایا تھا کہ جو علماء ہوں قرآن کے، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کتابوں کا عبور ہے کہ جو آدمی محقق ہے قرآن مجید پر کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن علماء کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں، یعنی محقق علماء بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے کوئی چیز اگر موجود ہے تو بس اس سے آپ کو باخبر کر دیتے ہیں. یہ دنیا کے ہر علم میں ہوتا ہے. ٹھیک، شکریہ خان صاحب. خواتین حضرات وقفے کی اجازت دیجیے، ایک وقفے کے بعد آپ کے باقی سوال ہوں گے. اور غامدی صاحب یہاں تشریف فرما ہے.